زنا کے 4 گواہ کیوں ہوتے ہیں اور قتل کے 2 گواہ کیوں ہوتے ہیں؟ تم دین میں اپنی عقل لڑاتے ہو نا، عقل لڑاؤ. زنا کے کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے. بھائی گناہ تو وہاں بھی ہو رہا ہے، گناہ تو یہ بھی ہے. قتل میں بھی 2 افراد ہیں، زنا میں بھی 2 افراد ہیں. خاموش ہو گئے. کیا کہے؟ کہنے لگا امام نے کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، فرزند رسول آپ بتائیے. امام نے کہا اچھا میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں. وہ کون سا جملہ ہے ابتدا کفر ہے انتہا اسلام ہے؟ ابتدا کفر ہے انتہا اسلام ہے. لگاؤ عقل، چلاؤ دین میں اپنی عقل. لگا نہیں معلوم. امام نے بہت سارے سوالات کیے. امام نے کہا کہ زنا میں 4 گواہوں کی اس لیے ضرورت ہے اور قتل میں 2 گواہوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ زنا میں 2 افراد گناہ میں ملوث ہیں، تو ہر ایک کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے. اور قتل میں 1 قاتل ہے اور 1 مقتول ہے، لہذا گناہ 1 کر رہا ہے، لہذا یہاں پر 2 گواہ کافی ہو جائیں گے. اور پھر اسے کہا، امام نے کہا کہ وہ جملہ کہ جو آدھا کفر ہے اور آدھا اسلام ہے وہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود. جیسے ہی تو نے کہا نا نہیں ہے کوئی معبود تو کافر ہو گیا، لیکن جیسے ہی تو نے کہا الا اللہ سوائے پروردگار کے تو تم مسلمان ہو گیا. ابتدا کفر ہے انتہا اسلام ہے. پھر امام کہنے لگے جسے کلمے کا نہ پتا ہو وہ دین کا امام نہیں بنا کرتا.